بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ انٹرویو کے حوالے سے کچھ مزید سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال ہے، مادہ کیا ہے؟ تو مادہ کو انگریزی میں میٹر کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہر شے کی اصل، جس سے کوئی شے بنائی جائے، یہ مادہ کا معنی ہے۔ سائنسدانوں نے مادہ کی 3 اقسام بیان کی ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ صرف اشارت کے لیے بتا دیا۔ مسلم فلاسفر اس کے لیے حجولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فلسفی کہتے ہیں مادہ وہ چیز ہے جس کے وجود کا امکان ہے مگر جو حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ مغربی سائنسدان مادہ کے حوالے سے جوہری نظریہ کو سامنے لائے۔ ان کا جو جوہری نظریہ ہے وہ دراصل یہی مادہ ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ تقابل کیا ہے یا تقابل کس باب سے ہے؟ تقابل باب تفاعل کا مصدر ہے۔ تقابل سے مراد دو چیزوں کے درمیان موازنہ ہے، اور اگر تقابل ادیان کی بات ہو تو اس سے مراد دنیا کے مختلف مشہور مذاہب و ادیان کا غیر جانبدارانہ مقابلہ، ان کے اصول و عقائد اور عبادات و رسوم کا غیر متعصبانہ مطالعہ، تاکہ ہر ایک کی قدر و قیمت اور اس کے مسائل کا حسن و قبح معلوم کیا جا سکے۔ اگر کسی دین و مذہب میں کوئی خوبی ہو تو اس کا کھلا اعتراف کیا جائے، اور اگر کوئی نقص ہے تو اس کا مدلل رد کیا جائے۔ یہ تقابل ادیان ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ تخلیق انسانی کے مراحل، تو تخلیق انسانی کے مراحل 7 ہیں، اور اس کے متعلق جو آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ پھر ہم نے نطفہ کا لوتڑا بنایا، پھر ہم نے لوتڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ سو اللہ بڑی برکت والا، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ تخلیق انسانی کے متعلق مراحل ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو واضح رہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ سوال محض اس کو بھلانے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا۔ حالانکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق کچھ لوگوں کا، علماء کا کہنا ہے کہ وہ اب تک زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اس وجہ سے یہ شہادت والا سوال جو ہے ممکن ہے اس کو بھلانے کے لیے کیا گیا ہو، بلکہ اور جبکہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، شہادت کے متعلق زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ علم ہو، ضمیر ہو، اسم موصول ہو، اسم اشارہ ہو، نکرہ کے شروع میں الف لام ہو، منادہ ہو، یا کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ نکرہ جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں۔ تفسیر کی تعریف بتائیں۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے جاننا، کھولنا، واضح کرنا۔ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ اور ان کے مدلول و مفہوم، ان کے احکام انفرادی و ترکیبی اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن کی حالت ترکیبی میں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تفسیر کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے۔ ایک اور سوال تھا کہ سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں فرق۔ تو سیرت ابن اسحاق سیرت پر بنیادی کتاب ہے۔ ابن اسحاق استاد ہیں، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ ابن اسحاق کی کتاب کو بنیاد بنا کر ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیرت کی۔ تو یہ ان میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ ابن سعد کو پسند نہ کرنے کی وجہ، یعنی طبقات ابن سعد جو کتاب ہے اس کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتے لوگ کیونکہ ابن سعد کے جو استاد تھے محمد بن عمر الواقدی، وہ ثقہ نہیں تھے۔ اگرچہ ابن سعد خود ثقہ ہیں لیکن ان کے استاد ثقہ نہیں تھے، جبکہ اس کتاب میں آدھی کے قریب روایات انہی سے مروی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ تو ہو گئی ضعیف،
اور جو اس کے علاوہ دیگر سے مروی ہیں ان میں سے بھی کچھ ضعیف ہیں، اس وجہ سے ابن سعد کی کتاب کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک اور سوال تھا سیرت اور محدثین کی کتابوں میں فرق۔ تو محدثین جو ہیں احادیث کے لیے کڑی شرائط کا التزام کرتے ہیں، جبکہ سیرت کی کتب میں اس چیز کا التزام نہیں کیا جاتا۔ یہ بنیادی فرق ہے سیرت کی کتابوں میں اور محدثین کی کتابوں میں۔ اسرائیلیات کسے کہتے ہیں، اسرائیلیات سے کیا مراد ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس قسم کا بھی ایک سوال تھا۔ تو اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں جن کا ماخذ یہود و نصارہ کی کتب ہیں، یعنی جو کتابیں ہمیں یہود و نصارہ سے ملی ہیں وہ اسرائیلیات ہیں۔ جو روایات اسرائیلیات کے متعلق حدیث، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلیات کی 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ وہ جو حدیث ہے وہ ان روایات کے متعلق ہے جن کے متعلق قرآن و سنت خاموش ہے۔ ان کے متعلق احادیث میں یہ حکم ہے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھے چند سوالات، جیسے جیسے اور سوالات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔